گفتگو ہے وہ ہے حقیقت مستعملہ کے حوالے سے. میری طرف توجہ کیجیے گا. ظاہر سی بات ہے یہ ایسی حقیقت ہے جو اپنے لفظوں سے واضح ہے کہ اس کو بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے, جس کی طرف رسائی بھی کیا ہے ممکن ہے, جس کو عرف اور شریعت کے اعتبار سے چھوڑا بھی نہیں گیا. ٹھیک ہے, اسے کہتے ہیں حقیقت مستعملہ. حقیقت مستعملہ. اب دیکھیں حقیقت متعذرہ, حقیقت مہجورہ کے اندر تو ہم نے یہ کہا تھا کہ بالاتفاق کیا ہے مجاز کی طرف رجوع کیا جائے گا, لیکن یہاں کچھ اور مسئلہ ہے. یہاں پر اب دیکھیں گے مجاز کو. کیا دیکھیں گے؟ حقیقت مستعملہ تو ہے بھائی, اس میں کوئی خرابی نہیں ہے, اس کے اندر کوئی خرابی نہیں ہے. وہ کیا ہے حقیقت متعذرہ بھی نہیں ہے, اس تک رسائی بھی ممکن ہے آسانی کے ساتھ, وہ معجور بھی نہیں ہے, اس کو کیا عرف و شریعت و عادت کی وجہ سے چھوڑا بھی نہیں گیا. اب وہ تو بالکل اپنی جگہ پرفیکٹ ہے, لیکن اب مد مقابل کو دیکھا جائے گا, یعنی اس کے مقابل میں مجاز. اب مجاز کی دو صورتیں بنائیں گے کہ آیا حقیقت مستعملہ کے مقابلے میں مجاز متعارف ہے یا نہیں. مجاز متعارف سے مراد یہ ہے کہ جناب من حقیقت مستعملہ تو ہے, لیکن اس کے مقابلے میں جو مجاز ہے نا, مجاز وہ حقیقت سے زیادہ مشہور ہے. حقیقت پر عمل کرنا بھی ممکن, حقیقت کو چھوڑا بھی نہیں گیا. مثالیں جب آپ کے سامنے پیش کریں گے تو آپ بالکل واضح طور پر سمجھ جائیں گے کہ مجاز متعارف کیسے. متعارف مطلب زیادہ جانا گیا ہو. مجاز متعارف کا مطلب کیا ہے؟ زیادہ پہچانا گیا ہو, یعنی وہ حقیقت کے جو مستعملہ ہے جس پر عمل کرنا بھی ممکن ہے, رسائی بھی مشکل نہیں ہے, اور اس کو عرف و عادت و شریعت کی وجہ سے چھوڑا بھی نہیں گیا, لیکن پھر بھی کیا ہے اس کے مقابلے میں جو مجاز ہے وہ کیا ہے بہت زیادہ رائج ہے, کثیر الاستعمال ہے, حقیقت سے بھی زیادہ. ٹھیک ہے, یعنی اب مجاز کی صورت دیکھیں گے کہ حقیقت کے مقابلے میں جو مجاز ہے وہ متعارف ہے یا نہیں. مجاز متعارف ہے یا نہیں. اگر مجاز متعارف نہیں, متعارف سمجھ گئے نا بیٹا, میں اب یہی اصطلاح استعمال کروں گا. ٹھیک ہے, اس کو اپنے ذہن میں رکھیے گا. متعارف مطلب ایک مرتبہ مزید کہ وہ حقیقت سے بھی زیادہ استعمال ہوتا ہو. ٹھیک ہے, اچھا مجاز متعارف ہے یا نہیں, دو صورتیں. اگر مجاز متعارف نہیں, اگر مجاز متعارف نہیں تو بالاتفاق حقیقت پر عمل کرنا اولا. حقیقت پر عمل کرنا اولا. مجاز متعارف نہیں ہے تو بالاتفاق کوئی اختلاف نہیں ہے, سب اس بات پر متفق ہیں کہ بلا خلاف کیا ہے حقیقت پر عمل کرنا اولا ہے. لیکن اگر مد مقابل جو مجاز ہے وہ کیا ہے, اگر متعارف ہو, اگر کیا ہو متعارف ہو. ٹھیک ہے, تو امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور صاحبین علیہ الرحمہ کا موقف کیا ہے, جدا جدا ہے. فرماتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ, اگرچہ حقیقت مستعملہ ہو اور مجاز متعارف ہو, تو امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا فرمایا کہ حقیقت پر ہی عمل کیا جائے گا. کس پر عمل کیا جائے گا؟ حقیقت پر ہی عمل کیا جائے گا, چاہے مجاز متعارف ہو. ٹھیک ہے, لیکن صاحبین علیہ الرحمہ نے کیا فرمایا؟ صاحبین علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ عموم مجاز پر عمل کیا جائے گا. اب عموم مجاز کس بلا کا نام ہے؟ عموم مجاز کہتے ہیں کہ جو حقیقت کو بھی شامل ہو اور مجاز کو بھی شامل ہو, یعنی وہ کہتے ہیں دونوں پر عمل کیا جائے گا. آسان انداز. ٹھیک ہے, دونوں پر عمل کیا جائے گا. کس پر عمل کیا جائے گا؟ دونوں پر ہی عمل کیا جائے گا. حقیقت پر بھی عمل کیا جائے گا, مجاز پر بھی عمل کیا جائے گا. اب دیکھیں یہ اختلاف مثال سے واضح ہوگا. جب تک مثال نہیں دی جائے گی اس کی وضاحت سامنے نکھر کر نہیں آئے گی. جیسے کہ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں اس گندم سے نہیں کھاؤں گا, میں اس گندم سے نہیں کھاؤں گا. گندم سمجھتے ہیں نا؟ ٹھیک ہے, اب دیکھیں اس کا حقیقی معنی ہے عین گندم, گندم کا دانہ, گندم کا دانہ, اور اس کا مجازی معنی ہے
کہ اس کا پسا ہوا آٹا، اب آپ دیکھیے جناب کہ یہ ہے حقیقت مستعملہ بھی اور مجاز متعارف۔ حقیقت مستعملہ گندم کو ایسے بھی کھایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، بعض اوقات ابال کر بھی، کیونکہ ہمارے کراچی کے معاشرے میں یہ چیز کیا ہوگی، آپ اس چیز کو بالکل کم سمجھ رہے ہوں گے، لیکن کیا ہے اگر آپ گاؤں دیہاتوں میں چلے جائیں تو کیا ہے ان کا یہ زندگی میں کیا ہے رہن سہن ہوتا ہے کہ گندم کو ویسے ہی کھایا جاتا ہے، یعنی اس کو کھانا مشکل بھی نہیں ہے، پکا کر نہیں، کچا بھی، ٹھیک ہے، کچا بھی۔ جیسے بعض اوقات دیکھا ہوگا آپ نے، چاول والے کے پاس جاؤ تو وہ چاول کے تھوڑے دانے اٹھا کر ایسے منہ میں کڑ کر کھا لیتا ہے، تو اس چیز کو مشکل بھی نہیں سمجھا جاتا، اور کیا ہے اس تک رسائی بھی ممکن ہوتی ہے۔ میں گندم کی بات کر رہا ہوں، لیکن اگر اس کے مقابلے میں اگر مجاز کی طرف آئے تو وہ ہے آٹا، تو وہ آٹا کثیر الاستعمال ہے، جو کہ گندم کے مقابلے میں متعارف ہے، زیادہ استعمال ہے۔ اب کیا کیا جائے گا؟ امام اعظم رحمۃ اللہ، اتنا تو ہم نے اس بات سے سمجھ لیا کہ یہ وہ مثال ہے کہ جو حقیقت مستعملہ بھی ہے اور مجاز متعارف بھی ہے۔ اب اس نے کھائی ہے قسم، ٹھیک ہے، کہ میں اس گندم سے نہیں کھاؤں گا۔ اب مراد کیا ہوگا؟ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جناب من وہ کیا ہے پورا ڈب بھر کر بھی کیا ہے اس آٹے کو روٹیاں بنا کر کھا لے، وہ کیا ہے ہانس نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ حقیقت اور مجاز کا اجتماع نہیں ہو سکتا، ایک معنی لیا جائے گا۔ دیکھیں پچھلی گفتگو بھی اس میں سمجھ میں آ رہی ہے، ایک لیا جائے گا، اور ہم پیچھے یہ بتا کر آ چکے ہیں کہ حقیقت مستعملہ ہو اور مد مقابل مجاز متعارف ہو تو کس پر عمل کرنا اولا ہے؟ حقیقت پر عمل کرنا اولا ہے۔ کس پر عمل کرنا اولا ہے؟ حقیقت پر عمل کرنا اولا ہے۔ تو جب حقیقت پر حکم لگایا جا رہا ہے تو مجاز حکم سے خارج ہو گیا، یعنی گویا اس مجاز کا اس کی قسم سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے، کھاتا رہے پیتا رہے، کچھ مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں اگر وہ گندم کھا لے گا تو کیا ہو جائے گا؟ وہ ہانس ہو جائے گا۔ کس کے نزدیک؟ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک۔ لیکن صاحبین علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ عموم مجاز چاہے وہ گندم کھاوے، چاہے وہ گندم سے بنا ہوا گندم سے پسے ہوئے آٹے کی روٹی کھا لے تو بھی کیا ہو جائے گا؟ وہ ہانس ہو جاوے گا۔ سمجھ تم؟ کوئی شخص اگر یہ قسم کھائے کہ میں نہر فرات سے نہیں پیوں گا، نہر فرات سے نہیں پیوں گا، تو اب دیکھیں پینے کا جو معنی ہے وہ ایک حقیقی معنی ہے اور اس کا مجازی معنی بھی ہے، اس کا مجازی معنی بھی ہے۔ اچھا ایک ہے منہ لگا کر پینا، کیسے پینا؟ مثال کے طور پر یہ نہر فرات ہے، ٹھیک ہے، ڈائریکٹ میں اپنا منہ کیا ہے اس نہر کی طرف لے گیا اور لے جانے کے بعد کیا ہے گائیں بھیڑ بھینسوں کی طرح کیا ہے پینا شروع ہو گیا۔ ایک یہ ہے حقیقی معنی۔ مجازی معنی وہ کسی بھی آلے سے پینا، کسی کی بھی مدد سے پینا، مثال کے طور پر چلو سے بھر کر پی لیا، گلاس سے بھر کر پی لیا، کوئی برتن سے بھر کر پی لیا، ٹھیک ہے، یہ مجاز کیا متعارف ہے۔ اچھا اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہونا چاہیے آپ کے ذہن میں، نہیں ہوا تو ہم پیدا کر دیتے ہیں کہ ما قبل میں ایک مثال آئی تھی اور وہ مثال یہ تھی کہ کسی شخص نے قسم کھائی کہ میں کنویں سے نہیں پیوں گا، تو منہ لگا کر پینا حقیقی معنی اور کسی کی بھی مدد سے پینا وہ کیا ہے مجازی معنی۔ وہاں پر کہا تھا کہ یہ ایسی حقیقت ہے جس کو کیا ہے متعذر ہے یا معذور ہے، متعذر ہے بیٹا، ٹھیک ہے، پچھلے صفحے پر ہی لکھی ہوئی ہے۔ اذا حلف لا يشرب من هذا البير ينصرف الى ذلك الاقتراف، ٹھیک ہے، فرماتے ہیں کہ یہاں پر بھی پینے والی مثال ہے، وہاں بھی پینے والی مثال تھی، وہاں کنواں تھا یہاں نہر ہے، وہاں کنویں والی مثال کو آپ نے کہا تھا کہ یہ ایسی حقیقت ہے جس کو کیا ہے جس تک رسائی کیا ہے مشکل ہے،
جس تک رسائی منہ ڈال کر پینے سے مشکل ہے. تو آپ نے کہا تھا کہ وہ حقیقت متعذر ہے. او بھائی یہاں پر بھی تو رسائی مشکل ہے، یہاں پر بھی تو رسائی مشکل ہے، لیکن آپ نے اس کو حقیقت مستعملہ بنایا. تو دونوں میں ڈیفرنٹ کیا ہے؟ بات میری سمجھے نہیں سمجھے بیٹا؟ پچھلی باتیں بھی تھوڑی سی ذہن میں رکھا کریں تاکہ آپ کو کچھ سوال کرنے میں مدد دے. ابھی تو زیادہ پیچھے بھی نہیں گزری بلکہ ایک صفحہ ہی پیچھے. بس تعلق کیا ہے دونوں کے درمیان؟ وہ ایک جگہ کنواں ہے، دوسری جگہ کیا ہے؟ نہر ہے. تو دراصل جناب من نہر اور کنویں کا ہی اصل میں یہ فرق ہے کہ دراصل جو کنواں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس سے یہ عادتاً کیا ہے؟ ممکن نہیں ہوتا ایسے الٹا لٹک کر پینا. لیکن عمومی طور پر جو کیا ہے کسی نہر وغیرہ کے قریب رہتے ہیں، آپ گاؤں گوٹھوں میں چلے جائیں، ٹھیک ہے، وہاں پر کیا ہے؟ کثیر الاستعمال ہوتا ہے. وہیں پر آ کر کپڑے دھونا، وہیں پر آ کر نہانا دھونا. تو وہاں سے بعض اوقات کیا ایسے پانی بھی پی لیا جاتا ہے، اور وہاں کے باسی، وہاں کے باشندے، وہاں کے لوگ اس چیز کو کیا ہے؟ معیوب بھی نہیں سمجھتے. تو پھر کیا ہے؟ یہ ان لوگوں کی زندگی کے مطابق کیا ہے؟ وہ حقیقت مستعملہ ہے. لیکن کنویں کے اندر ایسا نہیں ہوتا. الٹا لٹکیں اپنے پاؤں کے اندر رسی پھنسا کر اور پھر کرتب دکھاتے ہوئے منہ نیچے لے کر جائیں صرف پانی پینے کے لیے، اور کھینچ کر پانی پی کر باہر آ جائیں. ایسا نہیں ہوتا. تو یہ دونوں فرق ہے کنویں کا اور نہر کا. اس وجہ سے کنویں والی مثال کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ حقیقت متعذرہ میں شمار کی، اور نہر والی مثال کیا ہے؟ حقیقت مستعملہ میں شمار کی. اب دیکھیں، اگر کوئی شخص نہر سے منہ لگا کر پانی پی لیتا ہے تو امام اعظم کے نزدیک حانث ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ یا حانث اتنے دنوں سے آپ پڑھ لیں، اس کو سمجھتے بھی حانث کا مطلب کیا ہے؟ قسم توڑنے والا ہو جائے گا. قسم ہے توڑنے والا ہو جائے گا، یعنی اب قسم کا کفارہ دینا پڑے گا. ٹھیک ہے. اچھا، امام اعظم کے نزدیک تو یہ مسئلہ ہے، لیکن صاحبین علیہ الرحمہ کے نزدیک کیا ہے؟ اس مسئلے کے اندر عموم ہے. چاہے وہ ڈائریکٹ منہ لگا کر پیے، چاہے وہ کسی کی مدد سے پیے، چاہے اسٹرو لگا کر پیے، چاہے پائپ لگا کر پیے، ٹھیک ہے، باہر صورت کیا ہو جائے گا؟ وہ اپنی قسم کو توڑنے والا ہو جائے گا. کیوں جناب؟ کیونکہ ان کے نزدیک کیا ہے؟ اگر حقیقت مستعملہ ہو اور مجاز متعارف ہو تو عموم مجاز یعنی حقیقت پر بھی عمل اور مجاز پر بھی عمل ہو جائے، باہر صورت کیا ہو جائے گا؟ حانث ہو جائے گا. آئیے اس کو ہم دیکھتے ہیں عبارت کے اندر. وَكَذَا لَوْ حَلَفَ نہیں، اچھا اس سے پہلے ہے، کہاں گیا؟ مِثَالُهُ لَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ مِنْ هَذِهِ الْحِنْطَةِ، اس کی مثال، ٹھیک ہے، یعنی حقیقت پر عمل کرنا اولا ہے اور عموم مجاز پر عمل کرنا صاحبین کے نزدیک ہے. اس کی مثال لو حلف، اگر قسم کھائے، لا یاکل نہیں کھائے گا، من هذه الحنطة اس گندم سے، تو ينصرف ذلك الى عینها پھیرا جائے گا اس ہنتا یعنی اس گندم کے عین کی طرف. امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک اندہو کے اوپر لکھا ہوا ہے، ابی حنیفہ تھا، حتی لو اکل من الخبز الحاصل منها لا يحنس عنده، یہاں تک کہ اگر حالف بھائی قسم کھانے والا وہ کیا ہے اس گندم سے، منہا کی یاد امیر ہنتا کی طرف جائے گی، اس گندم سے حاصل ہونے والی روٹی کو کھا لیتا ہے، اگر کھائے اس گندم سے حاصل ہونے والے روٹی، لا یانسو وہ حانث نہیں ہوگا. کس کے نزدیک؟ امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک، کیونکہ حقیقت پر عمل کرنا اولا ہے اور حقیقت وہ گندم ہے نہ کہ گندم کا آٹا. وعندہما صاحبین علیہ الرحمہ فرماتے ينصرف پھیرا جائے گا الی ما تتضمنہ الحنطۃ بطریق عموم المجاز، فرماتے ہیں امام صاحبین علیہ الرحمہ کہ پھیرا جائے گا اس کی طرف کہ جو گندم کو شامل ہو بطریق عموم مجاز، عموم مجاز کے طریق کے ساتھ. فیحنس باکلھا وباکل الخبز الحاصل منھا، حانث ہو جائے گا گندم کو کھانے کے ساتھ بھی، وباکل الخبز الحاصل منھا اس گندم سے حاصل ہونے والی روٹی کو کھانے کے ساتھ بھی. ٹھیک ہے. وکذا دوسری مثال اسی کی، لو حلف لا یشرب من الفرات، فرماتے ہیں کہ نہیں پیے گا وہ نہر فرات سے. اب فرماتے ہیں ينصرف الی الشرب منها، فرماتے پھیرا جائے گا، ٹھیک ہے، پینے کی طرف اس سے، کروعن عندہ منہ لگا کر،
کس کے نزدیک؟ امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک. وَعِنْدَهُمَا صاحبین علیہ رحمہ کے نزدیک الی المجاز المتعارف پھیرا جائے گا مجاز متعارف کی طرف. وَهُوَ شُرْبُ مَائِهَا اور وہ مجاز متعارف کیا ہے؟ وہ پانی پینا ہے. بِأَيِّ طریق کانا چاہے وہ کسی طریقے کے ساتھ بھی ہو. بِأَيِّ طریق کانا کسی راستے کے ساتھ بھی ہو وہ حانس ہو جائے گا. ٹھیک ہے جناب. یہاں پر گفتگو اس بات کی ختم ہوئی کہ جب حقیقت مستعملہ ہو اور مجاز متعارف ہو تو کس پر عمل کیا جائے گا؟ امام اعظم کے نزدیک حقیقت پر عمل کیا جائے گا. صاحبین علیہ رحمہ کے نزدیک کس پر عمل کیا جائے گا؟ عموم مجاز پر عمل کیا جائے گا. یعنی حقیقت پر بھی عمل اور مجاز پر بھی عمل. جو عمل کرے وہ حانس ہو جائے گا.